حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ حضرات و سامعین، جیسا کہ سن 2024 شروع ہو چکا ہے اور ایک منتھ بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو آج ہمارے جو ہے مدرسے کے اسکول کے بچوں کے امتحان ہیں۔ ہم 5 کلاس پڑھا بچہ داخل کرتے ہیں، 5 کے ساتھ ساتھ 6، 7، 8 3 کلاس اسکول کی پڑھاتے ہیں اور ساتھ حفظ کرواتے ہیں، یعنی حفظ پلس مڈل اسکول سسٹم۔ تو 3 سالوں میں حفظ اور 3 سالوں میں ساتھ اسکول 6، 7، 8 3 کلاس اسکول کی پڑھاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ بچوں کے اسکول کے پیپر ہے، آج پہلا پیپر ہے، تو بچے پیپر کی فل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو طلباء کی آج آپ کے سامنے پیپر کی بھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اپنے فالوور کے سامنے۔ تو یہ امتحان جو ہوتے ہیں نا، یہ بندے کی زندگی میں ایک نکھار اور نیا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی امتحان، صرف آپ لوگ ہی نہیں امتحان دے رہے ہیں، جتنے پہلے لوگ گزرے ہیں سب لوگوں نے امتحانات دیے ہیں۔ بندے کو اچھی منزل تب ہی ملتی ہے جب بندہ امتحان کو پاس کرتا ہے، اچھے نمبروں سے امتحان کو عبور کرتا ہے، پھر اچھی منزل تک بندہ پہنچتا ہے۔ بغیر امتحان سے کوئی بندہ بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا، کوئی بندہ بھی اچھے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو کتنے ایسے انبیاء اور کتنے ایسے نبی علیہ السلام کے صحاب اور پہلی امتوں کے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے امتحان دیا، امتحان کو اچھے نمبروں سے پاس کیا، پھر ان کو ایک اچھی منزل ملی، ایک اچھا ٹھکانہ اور ایک اچھی جو ہے جگہ ملی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان لیا کہ حضرت آدم کو جنت میں جنت کا لباس دیا، جنت میں داخل کیا، جنتی نعمتیں دی، بہت کچھ دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ امتحان لیا کہ آدم یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو اگر آپ اس سے بچ کر رہے تو آپ اس امتحان سے پاس ہوئے تو آپ کو بہت ہی اچھا مقام ملے گا۔ اگر آپ اس امتحان سے ناکام ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے بھی نکال دیا، جنتی لباس بھی چھین لیا۔ پھر کتنی دیر تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، پھر دوبارہ جنت میں آئے۔ اور بھی کتنے ایسے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اپنے بیٹے کو میرے رستے میں قربان کرو، تو انہوں نے اس امتحان کو اچھے نمبروں میں پاس کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کیا۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا کتنا کڑا امتحان ہوا، کتنی سخت بیماری ان پہ آئی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو الغرض یہ جتنے بھی امتحانات آتے ہیں، مصائب اور مشکلات آتی ہیں، یہ انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ آتی ہے۔ تو جو امتحان آنے پر، مصائب اور مشکلات آنے پر ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جو امتحان کا مقابلہ ڈٹ کر کرتا ہے، تیاری کے ساتھ کرتا ہے، سرخ روح وہی ہوتا ہے، کامیابی اس کے مقدر میں آتی ہے۔ تو یہ میں طلباء کو یہ نصیحت کرنی تھی کہ امتحان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ امتحان سے پہلے آپ کو وقت ملا ہے، آپ اس امتحان کی تیاری کریں، اس بک کی تیاری کریں۔ جب یہ آپ امتحان، دنیا کا جو بھی امتحان پاس کرو گے، امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی منزل ملے گی، ایک اچھی جگہ ملے گی، آپ کو عزت سے نوازا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کا امتحان شروع ہو چکے ہیں۔ میں اپنے فالوور کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ 6 کے پہلے جو ہے پہلے حصے میں 6 کلاس بیٹھی ہے، پھر 7، پھر 8 کلاس بیٹھی ہے۔ یہ ہمارے اسکول کے امتحان کے بعد شعبہ حفظ کے امتحان ہوں گے، شعبہ حفظ کے امتحان کے بعد پھر ہماری سالانہ جو کانفرنس ہوتی ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا نیا داخلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی نیا داخلے کا ہم نے اعلان نہیں کیا، لیکن پھر بھی تقریباً 10-15 بچے جو ہے پہلے ہی داخلے کے لیے آ چکے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو داخلہ تو ہمارا جو ہے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہونے ہیں، تو
رمضان سے ایک ہفتہ پہلے داخلہ شروع ہونا ہے، لیکن داخلہ شروع ہونے سے پہلے، داخلے اعلان سے پہلے ہی تقریباً 15 بچے آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے ڈسپلن اور اچھے ماحول اور اچھی پڑھائی اور اچھی جو ہے تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ شکردر شہر کے اندر ہمارا مدرسہ جو ہے محمدیہ اسلامک سینٹر مثالی ادارہ ہے، مثالی پڑھائی ہے اور مثالی کھانا ہے، مثالی تربیت ہے، اور الحمدللہ اساتذہ بھی ایک مثالی ہے۔ تو آپ بے شک جس وقت ہمارے فالوور میں سے جس وقت جو چاہے آ کے ہمارے جامعہ کا وزٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، بچے پیپر دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے اپنے کلک بورڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اب الحمدللہ جو ہم نے پیپر دینے ہیں۔ تو ہمارے اسکول ٹیچر جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا لیٹ ہیں، تو 2 تو ٹیچر آئے ہوئے ہیں لیکن باقی لیٹ ہیں۔ تو اسکول کے امتحان بچوں کو میں بتاتا ہوں، اساتذہ کو، وہ بچوں کو جو ہے آنسر شیٹ دیں، تو بچوں کا باقاعدہ ہم امتحان شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، آج ہمارا اردو کا پیپر ہے، یہ جو ہے 7 کلاس کا پیپر ہے۔ اور یہ دینا کا سر جی، یہ ہمارا جو ہے 8 کلاس کا ہے، یہ 8 کلاس کا پیپر ہے۔ اور یہ دینا، یہ کس کا ہے؟ یہ 6 کلاس کا پیپر ہے۔ تو یہ ہمارے پیپر اردو کا آج پیپر ہے، اور کل انشاءاللہ کون سا انگلش کا ہوگا، پھر ایسا ایسا چاروں پیپر بچے اپنے جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہمارے فالوور آپ کو دکھائیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، یہ استاد جو ہے بچوں کو پیپر تقسیم کرنے لگے ہیں۔ چلو اس بار تو ادھر ادھر عمر، یہ دیکھ رہے آپ ماشاءاللہ بچے جو ہے فل تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے کامیابی سنوا دے۔ عمر وہ نکر پہ کھڑا رہا، ادھر نکر پہ ہونا، ادھر نکر پہ ہو جائے۔ تو یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ بچے فل پیپر کی تیاری میں الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ دعا بھی کریں، اللہ رب العالمین ان کے سینوں میں قرآن کو بھی محفوظ فرمائے اور دنیاوی علوم کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو پیپر تقسیم کریں۔ تو یہ ہمارے سر جو ہے پیپر تقسیم کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو باقی ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ہے سر اسلم صاحب، یہ میں کئی دفعہ یہ بات دعوے سے بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے اسکول ٹیچر سر اسلم سے میتھ پڑھ لے اور اس کے بعد انگلش کا سبجیکٹ پڑھ لے، وہ الحمدللہ کبھی کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جتنے بھی ہم نے پہلا سپر سیکشن فارغ کیے، جتنے بھی ہمارے پاس سے بچے 8 کلاس کر کے اور ساتھ حفظ کر کے گئے ہیں، الحمدللہ آگے انہوں نے 9 کلاس میں داخلہ لیا۔ تو میٹرک انہوں نے اکثر بچوں کے 900 سے اوپر نمبر تھے اور کچھ کے 1000 بھی نمبر تھے، باقی 600 700 سے کم کسی بچے کا نمبر نہیں تھا۔ 800 سے کراس تھے، 900 سے کراس تھے، اور اس کے علاوہ 1000 سے بھی کراس تھے۔ تو یہ الحمدللہ جیسے حفظ کی پڑھائی مثالی ہے، بالکل الحمدللہ ایسے سکول کی پڑھائی بھی الحمدللہ ایک مثالی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو تو جیسے پڑھائی سکول کی مثالی ہے، ایسے الحمدللہ حفظ کی مثالی پڑھائی ہے۔ تو آپ یہ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یونیفارم کے اندر۔ یہ 6 کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کیمرہ مین ہمارے، یہ 6 کلاس ہے، اور یہ جو ہے آگے آ جاؤ، یہ 7 کلاس ہے، اور ادھر مارا یہ ہمارے بچے جو ہے اوپر یہ 7 کلاس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو ہے یہ کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، ادھر 6 کلاس کے بیٹھے ہیں، اور ادھر جو ہے باہر برآمدے میں ہمارے پاس جگہ بھی بہت تنگ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین، جو ہمارا جو ہے بلڈنگ کا کام بھی شروع ہے۔ یہ جو ہے 8 کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے، ادھر سے یہ 8 کلاس کے بچے ہیں۔ تو یہ جو لائن بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو ہے یعنی کہ انہوں نے پیپر نہیں دینے، یہ ہمارا جو ہے نیا داخلہ شروع ہوا ہے، یعنی سال کا جو ہے نا 2024 کا نیا داخلہ شروع ہوا۔ ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا، اعلان تو ہمارا رمضان سے 1 ہفتہ پہلا ہوگا، سالانہ پروگرام ہے، اس کے بعد داخلہ ہوگا، لیکن یہ پہلے ہی بچے داخل ہو گئے 8 کلاس 6 کلاس کے۔ تو یہ آپ گن سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بچے ہیں، کچھ ابھی اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی داخلہ شروع نہیں ہوا تو پہلے یہ داخل ہو گئے۔
تو یہ ایک اچھے ادارے کی اچھی پڑھائی اور اچھا ڈسپلن اچھا ماحول کی ہی وجہ ہے. تو یہ آپ کو ہمارا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے. یہ ہم نے تمام بچوں کے 100 نام لکھے ہوئے ہیں. یہ شعبہ کے اعتبار سے ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ شعبہ ابو بکر اس میں 10 بچے ہیں. یہ شعبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بچے ہیں. شعبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بچے ہیں. یہ شعبہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بچے ہیں. یہ شعبہ زبیر بن عوام اس میں 11 بچے ہیں. شعبہ طلحہ بن عبید اللہ اس میں بھی 11 بچے ہیں. اور شعبہ عبد الرحمن بن عوف اس میں بھی 11 ہے. شعبہ عبیدہ بن جراح اس میں بھی 10 ہے. شعبہ سعد بن ابی وقاص اس میں 12 ہے. تو یہ ٹوٹل تقریباً 90 سے کراس بچے بنتے ہیں. تو ہمارا کیمرہ مین آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہے. ایک ادھر ہم نے کلک بورڈ لگایا ہوا ہے, ایک ادھر کلک بورڈ لگایا ہوا ہے. ان کلک بورڈ لگانے کا مقصد یہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے مؤذنین. یہ ہم نے بچوں کی کیمرہ قریب کرو, یہ ہم نے بچوں کی جو ہے وہ اذانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اور یہی بچے باقی بچوں کو جو ہے اذان کی مشق کرواتے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے ادھر بچوں کی اہم ذمہ داریاں جو بڑے بچے ہیں, یعنی آپ نے میزائل چلانا, آپ نے سولر آن کرنا, آپ نے فریزر کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے, اسپیکر چلانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. جو نمازی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک بچے کی ڈیوٹی, اس نے کرسیاں اٹھانی ہے. اور یہ جو ہے ادارے کا 24 گھنٹے کا مرتب ٹائم ٹیبل ہے. کتنے بجے بچوں نے بیدار ہونا ہے, کتنے بجے کھانا کھانا, کتنے بجے کلاس لینی ہے, اسکول کی کلاس کتنے بجے, حفظ کی کلاس کتنے بجے, اذکار کی کلاس کتنے بجے ہے, اور دعاؤں کی کلاس کتنے بجے. یہ سارا مکمل 24 گھنٹے کا مرتب ٹائم ٹیبل ہے. اور یہ جو ہے طعام یعنی بچوں کی کھانے کی ڈیوٹیاں ہیں. ہفتے کو کن بچوں کی کھانے کی ڈیوٹی ہے لگانے کی, اور برتن اٹھانے کی, اتوار کو, سوموار کو, منگل کو, اور یہ کھانے کی. اور یہ ہماری جو ہے ڈیٹ شیٹ سکول کی, یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے سکول کی بنائی. ہم جو ہے جو بھی یعنی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں الحمدللہ خود جو ہے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اور الحمدللہ یہ میری اپنی خود لکھائی ہے, آپ لکھائی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں طلبہ کو اکثر یہ وصیت بھی کرتا ہوں, جب آپ اسکول کا ہوم ورک لکھتے ہیں, جو چیز بھی لکھتے ہیں اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھیں, تاکہ آپ کی لکھائی جو ہے اچھی ہو. اچھی لکھائی جو ہے بندے کی جو ہے عزت میں اضافہ کرتی ہے, بندے کی ایک جو ہے شخصیت کو اجاگر کرتی, شخصیت بڑھاتی ہے. تو یہ سارے طلبہ پیپر دینے کے لیے بیٹھ چکے ہیں. تو یہ ہمارا فالوور آپ کو دکھا بھی سکتا ہے. تو الحمدللہ ان بچوں کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو کامیابی سے نوازے. یہ کیمرہ میں آپ کو تمام بچے جو ہے ایک ویو میں اندر دکھا سکتا ہوں. ادھر کھڑے ادھر پہلے ادھر سے آپ نے سارا یہ کیمرہ مارنا ہے. یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تمام بچوں کے اوپر. یہ تمام بچے پیپر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو باہر بھی وہ دکھا سکتا ہے آپ کو. یہ 6 کلاس, یہ 7, اور باہر جو ہے 8 کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان بچوں کے لیے خصوصی دعا بھی کرے, تو دعا میں یاد رکھنا. جزاک اللہ خیرا. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلا ساری ویڈیو بتائی ہے, تو یہ ابھی ہمارے سارا سلم صاحب جو ہمارے اسکول کے ہیڈ ہیں وہ ابھی پہنچے. وہ اسکول سے اسپیشل چھٹی لے کے جامعہ میں پہنچے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں یہ بات بتا دی ہے, یہ ہمارے اسکول کے ہیڈ بھی ہیں, یعنی مین ٹیچر ہے اسکول کے. اور ہمارے پاس ان کو تقریباً 6 یا 7 سال ہو چکے ہیں ہمارے پاس پڑھاتے ہوئے. اور شکرگڑھ کے اندر جس سکول میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے, 1-2 سکول میں انہوں نے جاب کی ہے. تو الحمدللہ جو بچہ, میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں یہ بات بتا دی ہے, اب ان کی موجودگی میں بھی میں یہ بات بتا دیتا ہوں. ویسے تو بندے کے چہرے پر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. میں یہ تحدیث بن نعمہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ان سے الحمدللہ میتھ اور انگلش پڑھ لینا, وہ کبھی کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوتا. ہمارا سن 2016 میں ہم نے سپر سیکشن شروع کیا تھا, تو 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 آ چکا الحمدللہ. جتنے بھی ہمارے پاس سے بچے حفظ کر کے اور پلس مڈل کر کے گئے ہیں, یعنی 6, 7, 8, 5 کلاس پڑھا ہم بچہ داخل کرتے ہیں. جتنے بھی بچے ان سے میتھ اور انگلش پڑھ کے گئے الحمدللہ, آگے جا کے 9th کلاس میں انہوں نے داخلہ لیا نا, اور الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے انہوں نے یعنی کہ میٹرک جو ہے کلیئر کی ہے. کئی بچوں کے 1000 سے اوپر نمبر ہے, کئی بچوں کے 900 سے اوپر ہے, کئی بچوں کے 800 سے, کئی بچوں کے 700, اور 700 یا 600 سے غالباً کم کسی بچے کے نمبر نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ
تعالیٰ نے ہمیں یہ استاد ایک ایسے سمجھے کہ بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، تو کئی دفعہ انہوں نے چھوڑنے کو بھی کہا، لیکن ہمارا ان کے ساتھ دل ہی ایسا لگا ہوا ہے، ہم ان کو جانے نہیں دیتے، گھر سے بلا لاتے ہیں، تو اور الحمدللہ ڈیوٹی بھی الحمدللہ پوری دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے جو ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بھی آج نہیں پڑھنا، ہر کلاس کا ایک موڈ ہوتا ہے، تو یہ پڑھائی کے اعتبار سے اتنے اسپیشلسٹ ہے بچے، اگر بور بیٹھے ہو نا، کیونکہ سارا دن حفظ کی کلاس پڑھنا اور عشاء کے بعد سکول پڑھنا، ویسے ہی جسم کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، تو اگر یہ بچوں کو سست دیکھے نا، پھر بچوں کے ساتھ کوئی ہنسی مزاح تھوڑا سا کر کے بچوں کو فریش کر کے کسی یعنی ادب کے دائرے میں رہ کر، تو پھر اس کے بعد پڑھاتے ہیں بچے، ان سے الحمدللہ مطمئن بھی بہت ہے اور خوش بھی بہت ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے 1-2 ٹیچر لگوائے تھے، لیکن وہ رسپانس یعنی کہ ٹھیک نہیں آیا، پھر ہمیں ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی الحمدللہ۔ اور بچے جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، آپ کے سامنے رزلٹ سالانہ ہم اناؤنس کرتے ہیں، تو آپ کا رزلٹ سکول کا بھی ہم بتائیں گے اور حفظ کا بھی بتائیں گے۔ تو یہ سارا اسلم صاحب یہ آپ سے کچھ ہم کو وصیت کرنا چاہے ہمارے فالوور کو، دیکھنے والوں کو، تو یہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو اپنے ان ہونہار طلباء کا سالانہ امتحان لینے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اس مدرسے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس داخلے کے لیے جگہ کم پڑ چکی ہے۔ بچے زیادہ ہوتے ہیں، ہم داخلہ ہی بند کر دیتے ہیں، ورنہ تو شکرگڑھ میں بہت سے ادارے بنے ہیں اس حفظ کے معاملے میں، وہ لوگ داخلے کے لیے جگہ جگہ دوڑتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے داخل کروائیں، لیکن الحمدللہ ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہماری ترتیب، ہمارا مینجنگ سسٹم جو ہے، اس کے اندر ہم نے الحمدللہ ایک ترتیب دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لوگ خود آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں، لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا نظام جو ہے جس کو ہم مینیج نہیں کر سکتے، تو ہم داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ اس وقت پہ الحمدللہ 100 سے اباب 100 سے زیادہ بچے اس وقت ہمارے ہاں زیر تعلیم ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جب کوئی ٹیم کسی ادارے کے اندر ورک کر رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ، اسی کا ثمر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو سالانہ پیپر ہے، جو سکول کے حوالے سے آج پہلا پیپر شروع ہوا ہے، تو بچے کر رہے ہیں پیپر الحمدللہ، کہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم ان کو سکول کے ساتھ جو ہے، تاکہ یہ بچے جب حفظ کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ ہمت اور دلیری ہوتی ہے کہ ہم 9th میں بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو پرابلم نہیں آتی، ان کو وہ مشکلات پیش نہیں آتی جو عام مدرسوں میں بچے حفظ کر کے داخلہ لیتے ہیں، ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ہمت اور جرأت، یہ دلیری اسی وجہ سے ہے کہ یہ پڑھ کے جاتے ہیں، ہم ان کو وقت دیتے ہیں، بے شک تھوڑا ہی ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ ٹچ رہتے ہیں اپنے دنیاوی علم سے بھی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کے حوالے سے، وہ تو ہمارا اصل یا مین نقطہ ہے جس کو ہم لے کے چلے ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو ساتھ ساتھ دنیاوی علم ہم نے رکھا ہے، دنیاوی سسٹم، اسکول کا نظام، تو یہ اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ جہاں ایک ٹیم کام کر رہی ہے، جس کے اوپر ہمارے جو سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہمارے اس ادارے کے، اس مدرسے کے جو انتظامیہ ہے، سارا نظام انتظامیہ پہ چلتا ہے، تو قاری اقبال صاحب جو اس کو صبح بھی اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، پھر عشاء کے بعد بھی دیکھتے ہیں، تو ڈیلی کی رپورٹ ہوتی ہے، ڈیلی جو ہے اس کا ادارے کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو دور کیا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہوا ہے، تو ہم اس میں محنت کر رہے ہیں، ورنہ تو دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ہی بھیجی ہوئی کتاب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا۔